اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پرفارمنس مینجمنٹ اپریزل وغیرہ پہ ہم بات کر رہے ہیں پچھلی 2 نشستوں سے۔ آج کی نشست میں ہم اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا پہلی نشست میں کہ گیلپ کا 2019 کا سروے یہ کہتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں، اس کو 17-18% لوگ ہیں جو کہ ایکچولی دے لک فارورڈ ٹو دی اپریزل، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو انسپریشن ملتی ہے، اور جو میجورٹی ہے وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور پھر ایک نمبر ہے سرٹن پرسنٹیج ہے جو کہ ایکٹیولی ریزنٹ کرتی ہے اور وہ کروانا ہی نہیں چاہتے پرفارمنس اپریزل اپنا۔ سو وہ ڈپینڈس، یا تو وہ اس کو ریزسٹ کریں گے یا وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، یا مجبوری ہوگی کریں گے تو صحیح، لیکن وہ اس میں پراپرلی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، کوئی چیز وجہ کے بغیر تو نارملی نہیں ہوا کرتی، وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن شپ تو سب جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا رول اپریزر کا ہے، اس رپورٹنگ آفیسر کا، مینیجر کا ہے جو اپریزل کرنے بیٹھتا ہے۔ کمپنیز، مجھے پتہ ہے، دے ٹرائی اینڈ دے ٹرین پیپل کہ وہ اپنے پرسنل بائسز کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے کریں اور پراپرلی کریں اور جس طرح سے ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہوتا، چونکہ وہ بہرحال کہیں نہ کہیں پرسنل بائسز مینیجر صاحب کے بیچ میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ذاتیات پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اور تم ٹھیک نہیں ہو، تم نے یوں تو کیا نہیں، تم نے وہ پرفارمنس کی بجائے وہ پرسنل اپریزل شروع ہو جاتا ہے کہیں پہ، انفارچونیٹلی، جس کی وجہ سے ریزنٹمنٹ آتی ہے، اور جس کی وجہ سے امپلائی سوچتا ہے کہ یار مجھے اس کا کیا فائدہ ہے اس ساری ایکسرسائز کا۔ اچھا، پھر ایک اور بھی ہوا، یعنی شروع میں جب ایم بی اوز وغیرہ آئے تو لوگوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا کہ جی ایم بی اے میں جتنے آپ کو مارکس ملیں گے وہ آپ کی انکریمنٹ پہ امپیکٹ کریں گے، تو لہذا وہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایفرٹ شروع ہو گئی اپریزی کی طرف سے بھی کہ سر میرے اپریزل اچھا کریں تاکہ میری انکریمنٹ اچھی آئے، اور مینیجر کی طرف سے بھی کہ وہ جن کے بارے میں وہ چاہتے تھے کہ ان کی انکریمنٹ اچھی آئے، انہوں نے ان کے زبردستی اپریزل اچھے کر دیے۔ اس کے بعد جب آرگنائزیشنز کو یہ احساس ہوا تو انہوں نے اس کو ڈی لنک کر دیا، الگ کر دیا۔ اب انکریمنٹ کے ساتھ موسٹلی اس کا واسطہ نہیں ہے، کہیں کسی چیز کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا ہے۔ ان ون آف دی آرگنائزیشن دیٹ آئی ورک لانگ ٹائم بیک، انہوں نے اس کو جو ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ کا جو ایک شیئر ملتا تھا اس سے لنک کر دیا تھا کہ آپ کی جو سکورنگ ایم بی او ہوتا تھا وہاں اس زمانے میں، کہ ایم بی او کے جو آپ کی سکورنگ ہوگی اسی حساب سے آپ کو وہ اس میں سے پیسے ملیں گے، ملنے تو تھے ہی بہرحال، اور ملا کرتے تھے، تو انہوں نے اس کو ایک بیسس بنا دیا، اس کو بہرحال ایک مانیٹری انسینٹیو آ گیا اس کے اندر بھی، چاہے وہ ون ٹائم تھا۔ انکریمنٹ تو پھر آپ کی شروع ہو جاتی ہے نا، پورا سال ملتی ہے اور اگلے کئی سال ملتی رہتی ہے۔ یہ معاملہ تھا جو ون ٹائم کا تھا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ بونس کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں کہ جی اگر آپ کی اسکورنگ یہ ہے تو آپ کو 2 بونس مل جائیں گے، ورنہ 1 بونس مل جائے گا، آدھا ملے گا، واٹ ایور۔ قطع نظر اس کے کہ کیا اس کا لنکیج ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو امپلائی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو کیوں پسند نہیں کرتا، تو ایک تو مینیجر کی جو اس میں پرسنل بائسز ہیں اور جو پرسنل اورینٹیشن ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مینیجرز یا رپورٹنگ آفیسر یا اپریزرز بھی اس کو مصیبت ہی سمجھتے ہیں بہت سارے کیسز میں، اور وہ چونکہ ٹرینڈ یا نہیں ہیں، یا وہ ٹرین ہوئے اور ان کی ٹریننگ ایڈیکویٹ نہیں ہوئی، یا انہوں نے ٹریننگ لی اور ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ اپنے خیال میں کہیں تھے، کچھ اور سوچ رہے ہوں گے، کچھ کر رہے ہوں گے، واٹ ایور، تو ان کو اس طرح سے اس ٹریننگ نے بینیفٹ نہیں دیا۔ جب وہ اپریزل کرنے بیٹھتے ہیں ہر مرتبہ تو دے آر ناٹ شیور کہ اس کا کرنا کیا ہے، انہیں یہی سمجھ آتی ہے کہ ایک طرح کی اسیسمنٹ ہے اور مجھے یہ بتانا ہے کہ اس نے یہ کیا، یہ نہیں کیا، یہ فلاں ہے، یہ یوں ہے، یہ ویسے ہے۔ پھر اس میں ایک ٹی این اے بھی ہوتا ہے، ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کا نارملی پورشن بھی ہوتا ہے۔ اب ٹریننگ نیڈ تو اب تب نکالیں گے نا جب آپ کو خود بھی کچھ پتہ ہو، آپ ایک ڈسکشن بھی کریں، اس سے بھی پوچھیں اپریزی سے کہ ہاں جی آپ کی ٹریننگ نیڈز فردر کیا ہیں، اور وہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اسے کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں اور وہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ کیونکہ جو امپلائی گرو کرنا چاہتے ہیں آبویسلی آپ کو ان کی کوئی فردر ٹریننگ کی ضرورت پیش آئے گی، یا جن کو آپ گرو کروانا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا پوٹینشیل ہے، ان کو بھی فردر ٹریننگ کی ضرورت پڑے گی، تو کچھ ٹی این اے اس سے بھی ریلیٹ کرے گا
یعنی ایک ٹی این اے ہوگا یا اس کی جو ٹی این اے کی جو پرپوزل ہوگی وہ ہوگی جو اس کا کوئی ایریا ایسا ہے جہاں پہ آپ اسٹرینگتھن کرنا چاہتے ہیں اس کو فردر، تو اس کو آپ کرنا چاہیں گے۔ ایک ٹی این اے وہ ہے کہ جہاں پہ آپ اس کو کسی نئے رول کے لیے تیار کرنا چاہیں گے، انہانسڈ رول کے لیے تیار کرنا چاہیں گے، وہ بھی ٹی این اے کا ایک پرپوزل ہوگا۔ اب یہ ساری انڈرسٹینڈنگ چونکہ کلیئر نہیں ہے، لہٰذا ایک اپریزل شروع ہوتا ہے اور اس میں کے پی آئیز پہ ایک دھواں دھار بحث ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئی نو سم مینیجرز کہ انہوں نے لوگوں سے بلینک اپریزل فارم پہ سائن کروا لی اور انہوں نے کہا بس میں کر لوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آئی نو آپ کو میں آئی ایم اے ویری جسٹ پرسن، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، آپ زیادہ فکر نہ کریں اس بات کی۔ دس از ناٹ دی پرپز، زیادتی ہونا یا نہ ہونا اس کا پرپز نہیں ہے۔ پرپز تو ہے اس کا جو میں نے کہا نا کہ اس سے امپلائی کی پرفارمنس کو مینیج کرنا ہے۔ تو اگر وہ مینیج ہی نہیں ہو رہی، گفتگو نہیں ہو رہی تو مینیج نہیں ہوگی، تو اس لیے بھی امپلائیز ریزنٹ کرتے ہیں۔ سو پرسنل بائسز، امپراپر ہینڈلنگ، انیڈیکویٹ انڈرسٹینڈنگ اور نو بینیفٹ اپیرنٹلی، نہ اس وقت نہ بعد میں نہ اس سے پہلے، یہ وہ ریزنز ہیں میجر جس کی وجہ سے زیادہ تر اپریزیز وہ یا تو اس کو پسند نہیں کرتے یا وہ اس کو ایکٹیولی ریزنٹ کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس میں اسپینر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ اس سے خوف کھاتے ہیں اور دے آر ایکچولی اسکیئرڈ آف اٹ کہ یار پتہ نہیں کیا بنے گا، پھر آ گئے ہیں، یہ پھر اپریزل کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور اس کو باقاعدہ یعنی آرگنائزیشن میں آئی ہیو سین کہ لوگوں کے انگزائٹی کا ایک ان کا لیول ہے اس بارے میں جب آتا ہے اپریزل کا ٹائم، تو دے آر ایکچولی اینکشس سیریسلی کہ یہ بڑا مشکل وقت ہے، پتہ نہیں کیا وہ کہے گا، میں سنوں گا، کیا کہہ دوں گا، کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو صرف اکیلا اپریزی ٹھیک نہیں کر سکتا، بلکہ وہ شاید بہت کچھ کم کر سکتا ہے اس کے بارے میں، اپریزر اس کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے، کارپوریٹ اس کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے۔ سو میری پہلی سجیشن یہ ہے کہ کارپوریٹس کو چاہیے کہ جہاں جہاں خاص طور پہ ایک فارمل اپریزل کا سسٹم ہے وہاں پہ ان کو چاہیے کہ اپریزرز کی کنٹینیوسلی ٹریننگ ہونی چاہیے اور ان سے ایک کنٹینیوسلی ایک ڈسکشن ہونی چاہیے، کیا ہو رہا ہے لائیو ایگزامپلس کے ساتھ ہونی چاہیے، جو انہی کے کیے ہوئے اپریزلز ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہونی چاہیے، یعنی ان کے جو مینیجرز ہیں ان کو انہی اپریزل پہ گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر آپ ایک کلیکٹیو سیشن کر رہے ہیں تو آپ نام نکال دیجئے، بیچ میں سے پوزیشنز نکال دیجئے، لیکن آپ ایگزامپلز وہ لے سکتے ہیں تاکہ ان لائیو ایگزامپلز پہ بات ہو سکے، تھیوریٹیکل بات صرف نہ ہو کہ یہ ایک ایکس وائی زیڈ اپریزل میں یہ ہوا ہے، اور اس اپریزل میں جو جس طرح سے اپریزنگ اس کی ہوئی ہے وہ اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس کا جو ٹی این اے والا پارٹ ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ ٹی این اے کنسسٹنٹ ہے نہیں ہے، اس سے کیا پرپس تھا، وہ اچیو ہوا یا نہیں ہوا، جو اپریزل کیا گیا اس سے کیا پرپس تھا، کیا پرپس تھا ڈیفائنڈ، نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا، اور ہونا چاہیے اور اس کو کیسے اچیو کرنا چاہیے۔ تو یہ ٹریننگ کنٹینیوسلی ہونی چاہیے، یہ ون ٹائم افیئر نہیں ہے، کیونکہ اپریزل کنٹینیوس ہے، ایٹ لیسٹ ایوری 6 months تو ہوتا ہی ہوتا ہے جہاں پہ ہے، تو لہٰذا اس کو کنٹینیوسلی ٹریننگ لوگوں کو دینی چاہیے اس کے اوپر، اس کے بہت بڑے فائدے آرگنائزیشن کو ہو جائیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو رپورٹنگ آفیسر کے رپورٹنگ آفیسرس ہیں، they have the right to vet, they do vet actually, and they have the right to review actually، اور ان کو چاہیے ایکٹیولی کہ وہ اگر ضرورت ہو تو باقاعدہ اس کنسرنڈ اپریزی کو بھی بلا کے ڈسکشن کر سکتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، ورنہ کم از کم خود سے اور اپنے جو جس شخص نے اپریزل کیا ہے ان دی فرسٹ پلیس اس کو بٹھا کے اس سے ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، میرے خیال میں تو وہ یوں ہے، اگر ان کی ظاہر ہے ان کی بھی کچھ آبزرویشنز ہوں گی، تو ان دونوں کے درمیان بھی ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ یہ دوسری میری سجیشن ہے کہ وہ اپنا ایکٹیولی رول پلے کریں، صرف سائن نہ کر دیا کریں کہ یار میں بڑا مصروف ہوں، میرے پاس دیکھیں نا 200 لوگوں کے اپریزل آ گئے ہیں فارم سائن کرنے کے لیے، اب میں ہر کسی کو پڑھتا رہوں گا بیٹھ کے تو بڑا وقت ضائع ہوگا، تو کام کب ہوگا؟ آئی انڈرسٹینڈ کام کا پریشر ہمیشہ ہوتا ہے، رہے گا، آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ، لیکن یہ بھی کام ہے اور بڑا امپورٹنٹ کام ہے، اس کو بھی کچھ وقت دینا چاہیے جو کہ دیا جا سکتا ہے، اگر تھوڑا سا ذرا مینیج کر لیں تو اس کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے۔ ہر اپریزل پہ آپ کو شاید بحث کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، لیکن آپ کا غور سے پڑھنا
اور اس کو ریویو کرنا، اور اس میں اگر کہیں پہ کوئی چیز ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہے اس کی کریکشن کرنا، یہ آپ کی جاب ہے۔ یہ آپ کسی پہ کوئی ایز سچ کو فیور نہیں کر رہے کسی کو، یہ آپ کی جاب ہے۔ اس سے اس کی ٹریننگ ہوگی جو آپ کے ڈومین میں ہے، جو شخص اور جس نے فرسٹ اپریزل کیا ہے، اس سے اس کی بھی ٹریننگ ہوگی اور وہ اس سے بہتر اپریزل کر کے اگلی مرتبہ آپ کے پاس لا سکے گا۔ تو دوسری میری سجیشن یہ ہے، یہ ان لوگوں سے ہے جو اپریزر ہیں یا اپریزر کے ریویور ہیں، وہ ضرور اس پہ کچھ نہ کچھ اس کو ایکٹیولی پرسیو کریں اور اس پہ غور کریں۔ تیسری میری سجیشن یہ ہے کہ ونس ان اے وائل امپلائیز کا بھی ایک اورینٹیشن سیشن ہونا چاہیے اور ان کو یہ ایکسپلین کرنا چاہیے کہ اس کے بینیفٹس ایکچولی کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے مختلف چیزوں کی، اس کو کیسے ہونا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ ان کو بھی یہ اورینٹیشن دینی چاہیے تاکہ ان کے رائٹس کیا ہیں ایز این اپریزی، اور وہ کہاں پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کن چیزوں پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اور ڈس ایگری کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ وہ ٹاپکس ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے تاکہ جو اپریزیز ہیں وہ بھی زیادہ بہتر اورینٹیڈ ہوں اپریزل کروانے کے لیے، اور ان میں سے وہ لوگ جو پریشانی کا شکار ہیں ان کی پریشانی کم ہو، جو ریزنٹ کر رہے ہیں اور تخریب کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کی ریزنٹمنٹ میں کمی ہو، اور جو کچھ بھی نہیں، جن کا کوئی خیال ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، دے آر کائنڈ آف نان چیلنٹ اور انڈیفرنٹ اباؤٹ اٹ، ان کو ذرا سمجھ آ جائے اس بات کی۔ تو تیسری میری سجیشن یہ ہے، سو ون، اپریزر کی ٹریننگ کنٹینیوسلی ہونی چاہیے۔ فرسٹ اپریزر کا جو ریویور ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو ریویو کرے اور ضرور انپٹ دے۔ جو اپریزیز ہیں ان کی بھی اورینٹیشن ونس ان اے وائل ہونی چاہیے تاکہ ان کو ایکسپلین کیا جا سکے کہ سارے پروسیس کا پرپس کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، ان کے بینیفٹس سیل کرنے کی ضرورت ہے نا، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی میری سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرفارمنس اپریزل کا کوئی فارمل ٹول اویلیبل ہے تو بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اگر نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ٹول لے آئیے۔ اٹ از ناٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو این ایکسٹرا کاسٹ انکرڈ آن دیٹ، آپ چونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں تو کانسیپٹ ہے نا، پبلک ڈومین میں ہیں، آپ کو کسی سے جا کے KPIs خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہیں سے لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے KPIs بنانے کے لیے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے جو آ گیا، پبلک ڈومین میں آ گیا، کتاب میں پبلش ہو گیا، لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس پہ آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، مٹیریل بھی مل جائے گا، ٹریننگ بھی مل جائے گی، آپ کو ڈاکیومنٹس بھی مل جائیں گے بنے بنائے جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی کاسٹ نہیں ہے اس کی کاسٹ صرف اتنی ہے that somebody has to spend time on it and somebody has to initiate it، اور اس کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور یہ HR یہ کام بیسیکلی انہی کے فنکشن میں کوئی نہ کوئی شخص یہ کام کرے گا۔ تو اگر نہیں ہے تو لے آئیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کارپوریٹ اس بات کو کس حد تک سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ شخص جو آپ کے کارپوریٹ میں آتا ہے وہ ایک لائیو ہیومن بینگ ہے، اور جب آپ اسے ہائر کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہو جاتا ہے، وہ آپ کی لائبلٹی نہیں ہے، اس کو لائبلٹی مت سمجھیے، وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اب جو بھی وقت وہ آپ کے ساتھ گزارے گا اس وقت میں اس سے اچھی پرفارمنس لینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی پرفارمنس کو بہتر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے کریئر کی گروتھ اگر اس میں اس کا بھی انٹینٹ ہے اور اس میں پوٹینشیل بھی ہے تو پھر اس کے کریئر کی گروتھ کروانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی بینیفیشری بھی آپ ہی ہیں۔ یعنی کتنے لوگ ہیں آرگنائزیشن میں جو بڑا لمبا عرصہ کام کرتے ہیں اور صرف جسٹ اس لانجیوٹی کی وجہ سے دے ہیو سچ وائٹل انفارمیشن اباؤٹ دی کمپنی کہ وہ کھڑے کھڑے آپ کو آف دیئر ہیڈس جو ہے بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں جو بڑی کام کی ہوتی ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ ہر شخص ساری عمر سٹے کرے گا، لیکن جو جتنا عرصہ بھی سٹے کرے، اگر اس کا سٹے پروڈکٹیو ہے، اگر اس کا سٹے ایسا ہے جس میں وہ خود بھی انسپائرڈ رہا ہے اور اس نے دوسروں کو بھی انسپائر کیا ہے، اگر اس کا سٹے ایسا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گا اس سٹے کو ہمیشہ ریفر بیک کرے گا اور یاد رکھے گا اور اس کو ڈپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو دین دی کارپوریٹ از آل وننگ، دین اٹ از اے 100% وکٹری اور ایبسولوٹ وکٹری فار دی کارپوریٹ ایکچولی۔ سو یہ میری 4 سجیشنز ہیں اپریزل سسٹم کے بارے میں۔ ضروری ہے، پرفارمنس مینجمنٹ ضروری ہے، چونکہ بہت لوگوں کا ٹیلنٹ
آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا، بہت لوگوں کا ٹیلنٹ ویسٹ ہو رہا ہے، بہت لوگ بیچارے بھٹک رہے ہیں اور وہ کسی جگہ نہیں پہنچتے، وچ از آل ویری انفارچونیٹ ٹو سے اٹ ایون پولائٹلی. اس سے زیادہ سخت گفتگو بھی شاید کی جا سکتی ہے اس کے اوپر، لیکن بہرحال یہ زیادتی ہو رہی ہے اور اس زیادتی کو روکنے کی ضرورت ہے. تو میری تمام لوگوں سے جو کہ کنسرنڈ ہیں، جو کارپوریٹ کے ہولڈرز ہیں، اونرز ہیں، جو سینئر مینیجرز ہیں، جو ایگزیکٹوز ہیں، سینئر ایگزیکٹوز ہیں، جو مینیجرز ہیں، اور جو بھی لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، پرٹیکولرلی آئی وڈ ریکویسٹ دی HR فنکشن کہ وہ اس پہ ضرور کام کریں، اس کو فالو کریں، پرسیو کریں ود دی مینجمنٹ کہ پرفارمنس اپریزل کا سسٹم ہونا چاہیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین.